یہ گاڑی میری بکوا دو، میں تمہیں 5,000 10,000 ریال جو ہے وہ بطور کمیشن دے دوں گا۔ یہ جو بات تم مجھ کو بتا رہے ہو یہ تو 100% حرام ہے کہ میں اس کو واضح نصیحت کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی تو اس کے جتنی سہیلیاں تھیں انہوں نے میرے ٹیلی فون کو شیئر کر دیا۔ اب جناب علی یہ تھا کہ میرے رزق کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کہتا ہے میں اپنے دوست کے پاس گاڑی کو لے کے گیا، اس نے وہی گاڑی جس کا وہ 2,500 ریال مانگ رہے تھے، وہ کتنا، وہ 600 ریال کے اندر اس نے وہ گاڑی تسلیم کر دی، صحیح کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، جو میں قصہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ قصہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو انتہائی ایماندار، محنتی اور اس کے ساتھ ایماندار۔ یہ ایسے نوجوان کا قصہ ہے جس نے اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد، اپنی ایمانداری کے ساتھ مارکیٹ کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ بنایا۔ یقیناً اس قصے کے اندر میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ عزیزو، وہ کہتا ہے کہ میں شام کے وقت اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالتا اور میں اپنی گاڑی تھی میری اور میں اوبر کے طور پر کام کرتا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کمپنی کے اندر رجسٹر کرایا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو جدید نظام ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ ایک دن میرے موبائل کے اوپر میسج آیا کہ قریب سواری ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ کہتا ہے جس وقت میں نے وہ لوکیشن دیکھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ گھر جہاں سے میں نے لینی ہے وہ سواری، وہ میری والدہ کی اور جو گھر کی خاتون خانہ ہے، آپس میں بڑی گہری سہیلیاں ہیں، دوست ہیں وہ آپس میں۔ خیر کہتا ہے میرا پہلے تو دل میں آیا کہ میں نے کہا کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں، لیکن میں سبحان اللہ پہلے ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ میں نے اسی کشمکش میں نے کہا نہیں، توکل اللہ، لیتے ہیں سواری وہاں پر۔ خیر کہتا ہے کہ وقت مقررہ میں چلا گیا، میں نے وہ جا کے ہارن دیا یا جو بھی سسٹم تھا، بہرحال ان کی طرف سے ایک خاتون آئی، تو آف کورس اس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا، وہ بیٹھ گئی گاڑی میں۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے، اس نے کہا فلاں جگہ، فلاں لوکیشن تھی۔ خیر وہ کو تقریباً آدھی گھنٹے کی تقریباً ڈرائیونگ تھی۔ کہتا ہے کہ میں چل پڑا۔ اب راستے میں وہ تقریباً 15-20 منٹ کا جب راستہ رہ گیا تو وہ جو خاتون بیٹھی تھی اس نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی گاڑیوں کی پہچان ہے، یعنی گاڑیوں کے انجن سے؟ میں نے کہا پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ایک گاڑی خریدنے کے لیے عمارت میں جا رہی ہوں، تو میری کوئی معلومات اچھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو عمارت والے ہیں انہوں نے ایک گاڑی کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے پوچھا کون سی گاڑی ہے؟ اس نے کہا فلاں گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنی قیمت؟ اس نے کہا تقریباً 74,000 ریال، یعنی 74,000 ریال انہوں نے قیمت بتائی ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے گاڑی دیکھی؟ میں نے کہا، کہنے لگے میں پہلی دفعہ گاڑی دیکھنے جا رہی ہوں۔ خیر میں نے کہا یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا کہ یہ کہیں ایسا جو گاڑی کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا اس کو؟ اور پھر انہوں نے اس کا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا کتنی گاڑی چلی ہو؟ اس نے کہا اس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ خیر یہ سوال جواب کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے، یہ 74,000 جو ہے گاڑی، یہ تو قیمت بہت زیادہ، اس سے تو آدھی قیمت میں یہ گاڑی آ جاتی ہے، یہ ماڈل یہ۔ خیر کہتا ہے کرتے کرتے جس وقت تقریباً ہم وہاں پہ پہنچے معرض میں، تو مجھے کہنے لگی کہ اگر تم برا نہ محسوس کرو تو اپنی گاڑی جو ہے سائڈ پہ کھڑی کرو اور میرے ساتھ ذرا معرض میں آؤ اور میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ یہ خاتون جو ہے اس کی والدہ اور میری والدہ آپس میں دوست، گہری سہیلیاں ہیں۔ خیر کہتا ہے کہ میں گاڑی سے نیچے اترا، میں نے جا کے گاڑی کو دیکھا تو وہ گاڑی جو تھی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کی دیکھا تو وہ کوئی 1.5 لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی تھی گاڑی۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو مالک تھا وہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 74,000 میں نے بیوی کو بتائی ہوئی ہے، لیکن تمہاری خاطر میں 5,000 ریال اور چھوڑ دیتا ہوں، کچھ اور بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے، یہ گاڑی تو آدھی قیمت کی بھی نہیں ہے، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ خیر جی کہتا ہے کہ ہم نے گاڑی کو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ جو خاتون تھی میرے ساتھ آئی، اس نے کہا مجھے یہ گاڑی نہیں چاہیے۔ کہنے لگی چلو مجھے واپس چھوڑ دو۔ کہتا میں نے کہا بیٹھو گاڑی میں۔ اب وہ خاتون جو تھی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی،
जिस वक्त वो पिछली सीट पे बैठी, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठने लगा, तो वो जो इमारत का मालिक था वो मेरे पास आ गया। उसने कहा मेरी बात सुनो, नीचे उतरो ज़रा। मैं नीचे उतरा। उसने कहा ये तुम्हारी क्या लगती है? मैंने कहा तुम्हें इस बात से क्या गरज है? कहने लगा ये तुम्हारी मालूम तो नहीं है ना, तुम बताओ तुम कौन हो? खैर जी, वो कहता है कि मैंने उसको बता दिया कि मैं तो भाई ओवर चलाता हूँ और ये मेरी सवारी है। उसने कहा तू ये बता कि तूने मेरा गाह क्यों ख़राब किया है? अगर तुम्हें पैसे, उसने कहा मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ये गाड़ी मेरी बकवा दो, मैं तुम्हें 5,000 10,000 रियाल जो है वो बतौर कमीशन दे दूँगा। हाँ जी। कहता है कि मैंने उससे कहा खुदा के बंदे, तुम्हें पता तुम क्या बात कर रहे हो? ये जो बात तुम मुझको बता रहे हो ये तो 100% हराम है। एक औरत बेचारी मजबूर है, हाँ जी, और मैंने उस खातून से पूछ लिया, मैंने कहा कि तुम्हारा खामद किधर है? उसने कहा मेरा खामद फौत हो चुका है। मैंने कहा तुम्हारा वालिद किधर है? उसने कहा वालिद भी फौत हो चुका है। कह लगे मेरे छोटे छोटे भाई हैं सिर्फ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तू लोगों को मुझे हराम खिलाना चाहता है? तू चाहता है कि मेरी बीवी बच्चे मेरे घर वाले हराम खाएं? ये कैसे हो सकता है? और फिर कहता है कि मैंने उसको नसीहत की। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो बिल्कुल माल हराम है। हाँ जी, लोगों की मजबूरियाँ, कि ये चूँकि खातून है, औरतें, इनको नहीं पता है, तो लिहाजा तुम उनकी मजबूरी से और उनकी जो अदम वाकफियत है, ना वाकफियत है, वो नहीं जानती हैं इसके रेट्स क्या है। किस्सा मुख्तसर कहता है कि मैं उसको वाज़ और नसीहत करके उसको डांट डपट करके गाड़ी में बैठा और चल दिया। रास्ते में वो खातून मुझको कहने लगी, भाई अगर तुम्हें किसी अच्छे यानी मार्केट का पता है जहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं तो वहाँ चले चलो, मैं तो घर में पैसे साथ लेके आई हुई हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, मुझे फौरी गाड़ी की ज़रूरत है। कहने लगा कि मुझे अपने एक दोस्त का इल्म था, उसका भी यही कारोबार था, हाँ जी, पुरानी गाड़ियों को ख़रीदो फरोख्त। कहता है कि मैं वहाँ से निकला, वहाँ चला गया। अब वहाँ पर जाके मैंने एक गाड़ी देखी जो कि एक्सीडेंट पे उसका नहीं हुआ था, फिर वो बहुत ज़्यादा चली हुई नहीं थी, उसकी प्राइस भी तकरीबन जो प्राइस 74,000 से तकरीबन प्लस माइनस आधी कीमत, तकरीबन 40,000 रियाल की वो हमें गाड़ी मिल गई। लो जी, कहता है कि गाड़ी का सौदा किया, माशाल्लाह गाड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा जी कि 1-2 दिन लगेंगे, पैसे हमने अदा कर दिए उस खातून ने, और उन्होंने कहा जी कि 1-2 दिन के अंदर जब गाड़ी आपके नाम मुंतकिल हो जाएगी आके गाड़ी ले जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर जी, कहता है कि इस दौरान में तकरीबन इशा का वक्त हो गया। कहता है कि जिस वक्त हम वापस पहुँचे मैंने उसको उतारा। अब मेरा ख्याल ये था कि मैंने इतने घंटे इसको दिए हैं, ये कम से कम भी मुझको 200 रियाल तो देगी। लेकिन सुबहान अल्लाह, उसने मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स उसने अपनी जेब में से या पर्स में से उसने सिर्फ 50 रियाल निकाले और मेरे हवाले कर दिए। कहते एक दफ़ा तो मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मैंने कहा ये, लेकिन मैंने कहा ये हमारे हमसाए में है, इसकी माँ मेरी वालदा की सहेली है, दोस्त है। मैंने आंखें बंद करके मैंने चला गया। लो जी नाज़रीन किराम, चंद दिन गुज़रे। कहता है कि मेरी वालदा जो है वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और उन्होंने आके कहा बेटे ये तेरे लिए 3,000 रियाल है। मैंने कहा मैं ये कहे के हैं? उसने कहा कि तूने वो एक औरत को तूने गाड़ी खरीद के दी है। मैंने कहा खरीद के दी है। कहने लगे ये तुम्हारी उसमें से कमीशन है, ये तुम्हारा उसमें से अरबी ज़बान के अंदर इसको साई कहते हैं, खैर कमीशन। उसने कहा ये तुम्हारा कमीशन। मैंने कहा क्यों इसमें मेरा? उसने कहा देख बात सुन, ये तुम्हें 3,000 रियाल उन्होंने भेजे हैं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ। तो जब मैंने ये सुना मैंने कहा अम्मा ना 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 मुझे चाहिए पैसे, क्यों नहीं मुझे चाहिए। लो जी, कहता है कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या ये हुआ मायदा हमारा कि आधे पैसे वो ले ले और आधे पैसे मैं ले लूँ। कहता है 2 दिन गुजरे, एक खातून का मुझे को फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मुझे पता चला है कि तुम गाड़ियों के बड़े माहिर हो, तुम्हें गाड़ी, तो मैं गाड़ी ख़रीदना चाहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे फ़लाँ मॉडल चाहिए, तो अगर मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें इतनी कमीशन दे दूँगी, इतना पैसा दे दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। लो जी, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ियों के बारे में मालूमात थी, मैंने उसको गाड़ी ख़रीद के दी। एक आध दिन गुजरा, एक और टेलीफोन आ गया। लो जी, मैंने उसको भी ख़रीद दी। और फिर तो ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यकब अब हुआ अजीज़ो, ये जो पहली खातून थी जिसको इसने गाड़ी ख़रीद के दी थी,
اس نے اپنے گروپ کے اندر ڈال دیا کہ فلاں شخص ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، اس کو معلومات ہیں گاڑیوں کے بارے میں۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی تو اس کے جتنی سہیلیاں تھیں انہوں نے میرے ٹیلی فون کو شیئر کر دیا۔ اب جناب علی یہ تھا کہ میرے رزق کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ایمانداری ہے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کے شروع میں عرض کیا نا کہ وہ جو پہلی مارز تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ میرا سودا کروا دو، میں تمہیں 5,000 10,000 دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اس نے کہا نا 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 نا، یہ سراسر بددیانتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے رزق کا ایک اور دروازہ کھول دیا۔ میں اوبر کو بھول گیا، پہلے میں کہاں سواری ایک جگہ سے اٹھاتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یک بعد دیگرے، کبھی کہیں سے ٹیلی فون آ جائے، کبھی کہیں سے ٹیلی فون آ جائے، اور میں جناب علی جا کے وہ، اور مجھے الحمدللہ بڑی معقول کمیشن مل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تو ایک خاتون کا فون آ گیا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی مجھ سے میری گاڑی جو ہے نا وہ کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میری گاڑی جو ہے نا وہ میں ورکشاپ کے اندر لے کے آئی ہوں، یہ مجھ کو اس کی ٹھیک کرنے کے اس کو تو 2,500 ریال مانگ رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق 2,500 ریال بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے چونکہ معلومات نہیں ہے، میں نہیں جانتی، ایسا ہے کہ میں تمہیں لوکیشن بھجواتی ہوں، یہاں پہ آ جاؤ اور آ کے ذرا دیکھو کہ واقعی 2,500 ریال مناسب ہے۔ میں نے کہا ابھی میں آتا ہوں۔ میں وہاں پہ جو لوکیشن دی ہوئی تھی میں وہاں پر پہنچا، میں نے دیکھا گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا ہمیں کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا 2,500 ریال۔ کہتا ہے کہ میرا چونکہ تجربہ تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ 500-600 ریال سے زیادہ اس کا خرچہ نہیں ہے۔ میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا بی بی ایسا ہے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم آ جاؤ، میرا ایک دوست ہے اس کی ورکشاپ ہے، میں تمہیں وہاں پر اس کو اس سے کہیں۔ کہتا ہے میں اپنے دوست کے پاس گاڑی کو لے کے گیا، اس نے وہی گاڑی جس کا وہ 2,500 ریال مانگ رہے تھے، وہ کتنا، وہ 600 ریال کے اندر اس نے وہ گاڑی تصدیق کر دی، صحیح کر دی۔ میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر بددیانتی کی بھی یعنی میں یہ نہیں کہتا ہر آدمی، لیکن میرے نزدیک اگر پوچھتے ہو یہ پرلے درجے کی بددیانتی ہے کہ میں کسی شخص کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں، کہ چونکہ اس کو کیا علم ہے لہذا جناب علی یہ تو میرا ایک جس کو قربانی کا جانور آ گیا ہے بھائی اس کو ذبح کر لو۔ نہیں بھائی، نہیں۔ اسلام نے ہماری یہ تعلیمات، اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق، یہ امانت ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے، جو قیمت بنتی ہے وہ آپ بتائیں، وہ آپ ضرور منافع لیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ منافع نہیں لینا چاہیے، منافع ضرور لینا چاہیے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ قیود ہیں۔ ہمارا عزیزو، اس کہانی کا جو اختتام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پوری مارکیٹ کے اندر میری انتہائی زیادہ شہرت ہے، میں الحمدللہ لوگوں کو گاڑیاں لے کے دیتا ہوں، لوگوں کا اگر کسی ورکشاپ کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس کو انتہائی مناسب قیمت کے اندر تو اس کی تصلیح، اس کو یعنی مرمت کروا کے دیتا ہوں، اور اس میں سے اپنا کمیشن لے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، اس بات کو پلے باندھ لیں، اگر آدمی رزق حلال کمانے کی نیت کر لیتا ہے تو مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔